ایک بہن نے کویسچن کیا کہ ان کا بچہ 1 ماہ کا ہے، رات بھر روتا رہتا ہے، سوتا ہی نہیں ہے، فجر کے ٹائم آ کے سوتا ہے، دن بڑے آرام سے گزر جاتا ہے، رات ہوتی ہے پھر رونے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کسی نے کہا ہے کہ اس کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اس وجہ سے روتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس کو چیزیں نظر آتی ہیں، بچے نے بتایا کہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ اپنے پاس سے قیاس آرائی کر کے خواہ وسوسہ ڈال کر اپنی پوزیشن کلیئر کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی روحانیت جانتے ہیں، حالانکہ روحانیت کا مفہوم بھی نہیں پتہ ہوتا۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈے کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی بیماریاں وغیرہ یا کوئی ماحول، اور بعض اوقات رات کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھا کریں کوئی چیونٹی وغیرہ تو اندر نہیں گھس گئی ہے، بعض اوقات اور بچے کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، یہ آپ کریں۔ ہاں یہ بھی اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ بعض اوقات جنات وغیرہ اثر انداز ہوتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، لیکن مطلب ایک کیسا جن ہے کہ رات میں آتا ہے دن میں نہیں آتا، تو اس لیے پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر آپ آیت الکرسی پڑھ کر، چاروں کل پڑھ کر بچے پر دم کیا کریں اور سویا کریں۔ لیکن اس طرح یقینی طور پہ کہنا کہ اس کو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی تبھی ایسا ہی ہوا ہے، ان سے کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس میں اس قسم کے لوگوں کو وسوسے میں مبتلا کرنے والوں کے لیے بڑی وسعت ہوتی ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے، کیونکہ آپ تو جانتے نہیں، اچھا انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس طرح کی باتیں کر کے اب یہ روحانی مسائل ہیں، اب روحانی مسائل ہیں تو یہ ہیں روحانی اسکالر، اب ان کے پاس آ کر اب ان سے ہدایات لیتے رہیں، اور پھر یہ صاف کہہ دیتے ہیں جو یہ علماء ظاہر ہے نا مسائل بتائیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، یہ فقیروں کو پتہ ہوتا ہے۔ ان ایسے فقیروں کو میرے سامنے لے کر آئیں، میں ان سے چند کویسچن کرتا ہوں اور ان کی روحانیت کے نہ ٹکڑے کر دیے تو آپ مجھے کہیے گا اللہ مجھے عجب و خود پسندی سے بچائے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن قرآن و حدیث کا علم اصل ہے۔ کہاں سے تم نے اپنے پاس سے چیزیں نکال کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں، انہیں اصل دین سے ہٹا دیا، ان کا اعتماد اللہ پہ نہیں رہا، رسول کی دعاؤں پر نہیں رہا، قرآن پہ نہیں، حدیث پہ، وہ آپ کو نجات دہندہ سمجھنا شروع ہو گئے۔ یہ کون سا آپ نے اپنے لیے ایک اسٹیج بنا کر کارنامہ کر لیا بہت بڑا، میدان محشر میں آپ پھنسیں گے۔ اچھا خود بیمار ہوں گے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے، اپنے بچے بیمار ہوں گے بیوی کہے گی خبردار جو اس کو دم درود کیا لے کے جاؤ سیدھے فلاں ہاسپٹل کے اندر، اچھا لے کے جا رہا ہوں، کیوں نہیں کر لیتے گھر کے اندر؟ نہ لے کے جائیں کسی کو بھی، روحانی علاج کریں اپنے گھر کے اندر۔ کوئی گھر والا جو سن رہے ہیں، جو ان کی فیملیز مجھے اگر سن رہی ہیں، اگر آپ کبھی بیمار ہوں بولو ادھر علاج ہوگا، نہ تم جاؤ گے نہ ہم جائیں گے۔ پوری دنیا کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ بعض کہتے ہیں ڈاکٹر علاج چھوڑ دو، ہم سے علاج کرواؤ بس، اور مار دیتے ہیں آدمی کو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو دم وغیرہ کر لیا کرے۔ کسی نے کہا ہے کہ فرض کا سلام پھیرنے سے پہلے ہی اگر نماز کا وقت ختم ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں بس یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری کسی نماز کا وقت موجود ہے تو پھر اگر ہم نے وقت میں نماز شروع کی ہے، اختتام چاہے دوسری نماز کے وقت میں ہو، نماز ہو جائے گی۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق فجر کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فجر کے بعد کوئی دوسرا نماز کا وقت نہیں ہے، اس میں اگر سورج کی کرن نکل آئی ہے اور آپ نے ابھی سلام نہیں پھیرا ہے تو پھر یہ آپ کی نماز فاسد ہو گئی، اس کو قضا کرنا ہوگا۔ باقی ظہر کے بعد چونکہ ظہر کے اندر عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء اور عشاء کے بعد فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، ان سب کے اندر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جمعہ کا حکم، جمعہ بالکل ایک الگ نماز ہے، اور یہ 5 نمازوں میں شامل نہیں ہے، لہذا جمعہ کا حکم بھی ہوتا ہے کہ اگر اتنی دیر سے جمعہ پڑھا کہ 2 رکعت کے اندر فرض کر لیں عصر کا وقت سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جمعہ کے اندر الگ استثناء ہے، باقی 5 نمازوں کا جو اصول ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ میں نے پوچھا کہ اگر ہم غسل کر رہے ہوں تو کیا کلمہ پڑھنا لازم ہے؟ جی بالکل نہیں۔ غسل کرنے، جنابت کو دور کرنے، ناپاکی کو دور کرنے کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، پانی کے بہانے سے ہے، بلکہ جب آپ واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو باہری بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، اور باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا باہری پڑھیں گے۔ داخل ہو جانے کے بعد پھر کوئی زبان سے ستر کھولنے کے بعد کلمہ نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اس پر سخت وعید آئی ہے۔ ویسے تو وہ استنجا کرنے والوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، تو ستر کھلا ہو تو اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ کلمہ پڑھیں چاہے ذکر الہی، منع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا کلمے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ کپڑے پاک کرنے کا نہ جسم پاک کرنے کا۔ پورے بدن پر کم از کم ایک بار ہر بال پر سے پانی اچھی طرح بہائیں تو یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ بہانا سنت ہے، یہ کریں گے تو ہوگا۔ اگر کلمے سے پاکی کا تعلق ہوتا تو نہانے کی ضرورت بھی کیا ہے، کلمہ پڑھے پھونک مار لے پاک ہو گئے، تو اس سے کوئی پاکی ناپاکی کا تعلق نہیں۔
میں گزارش کرتا ہوں، میری کتاب ہے طہارت کے احکام و مسائل، یہ بہت ہی بیسٹ بک ہے یہ، اور خاص طور پہ ہماری بہنیں اس کو لیں اور اس کو پڑھیں۔ پاکی ناپاکی کے وہ مسائل انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے جو بعض اوقات ہماری نگاہوں سے عمومی طور پر اوجھل رہتے ہیں۔ اچھی کتاب ہے۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ فجر کی نماز کے بعد کیا ہم قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فجر کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی سجدہ نہیں، نفل سجدہ منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو ہم قضا کرتے ہیں یہ یا تو فرض نماز ہوتی ہے یا وتر قضا ہوتے ہیں، وہ واجب ہے، تو واجب اور فرض سجدے کو سرکار نے منع نہیں فرمایا، لیکن یہ ضرور علماء نے فرمایا کہ احتیاط کریں کہ فجر کی نماز کے بعد اگر قضا ادا کر رہے ہیں تو مسجد میں نہیں کریں گے، اپنے گھر میں علیحدہ کمرے میں کریں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کو بعد میں ظاہر کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اگر آپ فجر کے بعد وہاں نماز پڑھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی سنن وغیرہ تو پڑھ نہیں سکتا، نوافل پڑھ نہیں سکتا تو قضا نماز ہی ادا کر رہا ہے۔ اس طرح اپنے گناہ پر کسی کو مطلع کرنا لازم آئے گا اور یہ صحیح نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ بات سمجھے ہوں گے۔ نہیں ہے ٹھیک۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ لیلا مجنو وغیرہ کی جو محبت تھی، جو قصے مشہور ہیں، کیا یہ حرام تھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو مجنون ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ اپنے ساتھ ایک واقعہ مشہور کیا تھا، اس کو ملامتیہ فرقہ کہتے ہیں۔ ملامتیہ وہ اولیاء کرام کے گروہ ہے جو اپنے مراتب کو چھپانے کے لیے بظاہر ایسے امور اختیار کر لیتا ہے کہ لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ مقام عزت سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ مطلب عجب و خود پسندی مبتلا ہونا، تکبر مبتلا ہونا، اس کا علاج اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو مجنون رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک مطلب معاملہ اپنے ساتھ کیا، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، رتب و یابس پیدا کر دیے گئے کہ وہ کتے کو چوم رہے تھے، یہ کر لیا وہ کر لیا، بس معروف ہو گیا تھا واقعہ، لیکن یہ ایک اللہ کے ولی تھے۔ ہاں اس کے علاوہ جتنے قصے ہیں اگر واقعی ان کی حقیقت ہو تو بہرحال یہ سب کے سب حرام ہیں۔ انہوں نے کوئی پاکیزہ محبت نہیں کی تھی، وہ نفسانی محبت تھی، اور اس کے بعد جو تقاضے انہوں نے پورے کرنے کی کوشش کی شریعت کے دائرے کو پھلانگتے ہوئے، یہ بالکل قابل تعریف نہیں، قابل مذمت ہے۔ اسی طرح وہ ہیر کا قصہ اور سسی پنو کا قصہ یہ سب اسی طرح ہے کیا؟ جی ہاں، فراد نے جو نہر نکال دی، حالانکہ وہ سب یہ جھوٹے واقعات ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب تو سوچئے کہ ہیر کا تو جو ہے ہیر رانجھا تو وارث شاہ صاحب نے اس کو لکھا ہے، نہیں وہ واقعہ لکھنے کا الگ مسئلہ ہے، اور لکھا ہے کس نوعیت میں لکھا ہے۔ دیکھیں جو عارفانہ کلام ہوتا ہے اس میں بعض اوقات ایک چیز کو سامنے رکھ کر مفہوم کچھ اور لیا جاتا ہے۔ ٹھیک، محبوب کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، محبوب کے قصے بیان ہو رہے ہیں، لیکن محبوب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک لے لی جاتی ہے۔ اس کو ایک حکایت کے طور پہ حکایت کے طور پہ اگر بیان کیا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس قسم کے اشعار عوام کے سامنے نہ پڑھے جائیں کہ اس سے ترغیب پیدا ہو اور انسان پھر ان کو حق بجانب تصور کرتے ہوئے اپنے لیے بھی اس کو جائز قرار دے۔ صحیح، یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال ان کی محبت کوئی پاکیزہ محبت نہیں تھی، وہ کوئی مطلب کوئی متقی پرہیزگار لوگ نہیں تھے، انہوں نے کوئی شرعی طریقہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ کس لحاظ سے قابل احترام ہے پہلے یہ تو آدمی غور کر لے، ورنہ تو اس طریقے سے پھر آپ کیوں اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں؟ انہیں بھی وہ عبادت کرنے دیجیے، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ، اگر آپ اس کو عبادت کہہ رہے ہیں وہ قابل احترام تھے وہ محبت کرنے والے، آپ اپنے بچوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ کرنے دیجیے، اپنی بیٹی کو بھی کرنے دیں، بیٹے کو کرنے دیں، یقینی سی بات ہے آپ روکیں گے، اس کا مطلب وہ کام قابل احترام نہیں تھا، قابل مذمت تھا۔ ہاں اسے اچھے انداز میں پیش کر کے ہماری ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو غلط ہے۔ دوسرا ایک کسی نے پوچھا ہے کہ کیا مرد کا مساج کر سکتا ہے جبکہ ستر ڈھکا ہوا ہو؟ تو جو بالکل کر سکتا ہے، جسم کی مالش کرنا شرعاً صحیح ہے جبکہ ستر مکمل ڈھکا ہو، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا جسم کا حصہ بالکل چھپا ہوا ہو، اور مساج کرنے والا لڑکا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی شہوت محسوس ہو، بلکہ اگر مرد بھی ہو بہرحال اس کے ہاتھ لگنے سے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی برا خیال دل کے اندر آتا ہو تو پھر تو شرعاً جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے اور کوئی صحیح ضرورت ہے، جیسے بعض اوقات تیل کی مالش سے فائدہ ہوتا ہے، جسم کے مساج سے کوئی پٹھے وغیرہ کھنچ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا نرم پڑ جاتے ہیں، تو اس قسم کے معاملات کو کرنا ان صورتوں میں شرعاً جائز بھی ہوگا۔